ٹوٹل آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 18 ہی ہیں؟ ہاں زیادہ نہیں ہے، میں سمجھا کوئی احتیاط کر کے 18 کہہ رہے ہیں. سب ان اللہ مع الصابرین. عورت اور بدصورت عورت ہونا ہی اس کی خوبصورتی کی علامت ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے ہو اللہ کہہ دیا. میں بسا لیتا تھا اپنے رت جگہوں میں لڑکیاں، بیجتی تھی پھول مجھ کو جب خطوں میں لڑکیاں. پاکستان میں تو نارملی یہ ہوتا ہے، ایک بیوی برداشت نہیں ہوتی، دوسری آگے تو وہ بس شکنجے میں پھنس گیا وہ بندہ. پیسہ پھینکو تماشا دیکھو. پیسے دیں گے تو وہ آپ کو پیار دے گی، اگر آپ ان کو پیسے نہیں دیں گے تو وہ ایک چانٹا دے گی. کیا یہ کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کی ایک وائف اگلی وائف خود ارینج کرتی ہے آپ؟ جی بالکل. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ بس وہ اتنے خوش ہیں ہم سے، اچھا، ہم کو اور بھی خوش کرنا چاہتے ہیں. یہ پیار بانٹے. کیوں تو ہجر کا مارا ہوا ہوں میں، لیکن تمام رات جگاتا ہے. ناظرین، آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں کہ سب حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے ان کی قابلیت سن کے، ان کے کارنامے جان کر. جناب نے 103 کتابیں لکھی، 31,000 سے زائد غزلیں لکھی، 2 لاکھ سے زائد اشعار لکھے. رکے ابھی بات ختم نہیں ہوئی. جناب نے 8 شادیاں بھی کی اور 18 بچے بھی ہیں ماشاءاللہ سے. اور جناب ان کی کتابیں ایسی ہیں کہ ان پر بہت بڑے بڑے ایوارڈ بھی انہوں نے حاصل کر لیے ہیں. سرد موسم کی دھوپ ایک کتاب لکھی تو 2013 میں جناب آصف علی زرداری صاحب نے ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا. دیکھنے میں، سننے میں اور ان کی کتب پڑھنے کے بعد آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ وہ پاکستانی ہے، اردو سپیکنگ ہے، لیکن یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ عربی ہیں اور العرشی ہیں. الزیتون، العونٹ، الجناب وہاں پہ بڑے بڑے تیل کے کنواں اور دبئی اور جناب بچے اور شادیاں اور سب وہ باتیں جو آپ سنتے ہیں کہ بھئی عربی بڑے خوش مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آج جناب وہ ایسی شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں. نام ہے ان کا جناب ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی. سر بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب آپ اتنی اچھی کتابیں لکھتے ہیں اتنی زبردست اردو میں اور جناب اردو اچھی بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ کوئی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب میں جرمنی گیا تھا، جب میں آسٹریا گیا تھا وہاں پہ جرمن بولتے ہیں تو وہی حساب تھا ہمارا. ہاں اس لیے ہم کو وہاں کے باشندوں سے جو جرمن میں بات کرنی تھی. میں جو ہے عربی، فارسی، اردو، ہندی، انگریزی یہ سب زبانیں تو جانتا ہی تھا، لیکن یہ سب ادھر کام نہیں آنے تھے. ادھر تو جرمن میں اسپیکنگ ہوتا، جس طرح ادھر اردو ہم کو سیکھنی تھی اور ہم نے MBBS کراچی سے کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ جو ہے جو باشندے ہیں ان سے ہمیں جو ہے مطلب اردو میں بات کرنی تھی، ان سے پوچھنے کے لیے بیماری کے بارے میں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اسی طرح سے ہم کو ادھر جرمن میں پوچھنی تھی. تو پھر تو سیم بات تھی نا. تو پھر بھی یعنی کہ کراچی سے جب MBBS کر رہے تھے تو آپ نے اردو سیکھی، اور صرف سیکھی نہیں آپ نے بڑی زبردست قسم کے اس کو اسٹڈی بھی کیا. سرد موسم کی دھوپ، اموختہ، اور اس کے اوپر پیچھے جناب ان کی زوجہ ہیں، ان کی تصویر ہے. اور ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ دبئی؟ لاہور سے ہے. ان سے کوئی خاص محبت ہے آپ کی؟ میرا عشق حقیقی پہلا اور آخری، بس یہی سمجھ لو. مگر اس کے بعد تو بریک نہیں لگی آپ کی. یہ کہانی پھر صحیح. اچھا ماشاءاللہ سے ریسنٹلی آپ نے کون سی ڈاکٹر صاحب شادی کی ہے؟ کتنا عرصہ پہلے؟ میں نے 3 مہینے پہلے جو ہے شادی کی ہے. واہ 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 واہ. وہ جو ہماری بھابھی ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ لاہور سے. لاہور سے؟ جی. تو لاہور کے پاکستان میں کتنی شادیاں ہیں اور ہمارے عرب میں کتنی ہیں؟ اس وقت جو ہے ہمارے جو ہے بس پہلی بیوی جو ہے وہ عرب ہے. اچھا. اور بس بلکہ عرب تھی اور اس لیے کہ ابھی ایک وقت میں تو 4 سے اوپر نہیں رکھ سکتے ہیں نا. اور دوسری، تیسری اور چوتھی بیویاں جو ہے وہ حیدرآباد، ہندوستان، حیدرآباد دکن سے ہیں. اچھا. اس کے بعد والے جو شادیاں تھیں وہ سب ادھر جو ہے لاہور سے. اس میں سے 2 شادیاں نہیں چل سکی تو اس وقت ہمارے صرف 2 شادیاں ہیں اس وقت، وہ دونوں جو ہے لاہور سے ہیں. زبردست ہو گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سے جناب ڈرماٹولوجسٹ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کتب بھی اتنی ڈھیر ساری یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. اور یہ دیکھیں 18 شعری مجموعے ہیں ان کے. رستہ ڈھونڈ ہی لیں گے، یعنی کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ رستے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. اور جناب خاص طور پہ جب شادی کا معاملہ ہو تو یہ لڑکی بھی ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کیسے رشتے ملتے ہیں آپ کو، کیا آفر کرتے ہیں، کون سی گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس؟ اب یہ دیکھ لیجئے کہ
حالانکہ ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے حضرت حسن حضرت حسین کے ساتھ، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ حضرت حسن جو ہیں، جو حضرت حسین کے بھائی تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے 99 شادی کی تھی، اور ان کے ابو جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو کہ ان کو اپنے بیٹیاں مت دینا نکاح میں. اچھا. تو وہ دیتے تھے، لیکن ان کو جڑنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عائلہ کے ساتھ، فیملی کے ساتھ جو ہے. تو ہمارے میں کیا بات ہے؟ نہیں، آپ اس کو مذہبی فریضہ ہمارے کیا بات ہے؟ تو ہمارے کیا بات ہے؟ تو پھر ہمارے کیا بات ہے؟ وہی تو ہماری کیا بات ہے؟ ہماری بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری عمر کتنی ہے. سب جانتے ہیں کہ ہم شادیاں کرنے والے آدمی ہیں، پھر ہم کو کیوں دیتے ہیں وہ؟ مجھے یہ تو میں نے پوچھنا آپ سے. تو وہ جو ہے وہ آ کے پوچھتے ہیں سب سے پہلے، ہماری بیٹی کو آپ دبئی تو لے جائیں گے نا؟ میں نے کہا جی. تو وہ کہتے ہیں 7-8 مہینے کے بعد ہمیں بھی بلائیں گے نا؟ میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں بسم اللہ. میں کہتا ہوں بسم اللہ. واہ 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 واہ. تو ابھی آپ کی بریک لگی ہے کہ ارادہ ہے یہ جو ہے آپ ہمارے جو ہے وائف کے سامنے پوچھ رہے ہیں تو میں، اچھا ان کے سامنے نہ ہے، ویسے سیکرٹلی ارادہ رکھتے ہیں. میں نے سنا ہے آپ نے یہ ریسنٹلی انڈیا میں بھی ٹرائی کیا ہے، مگر مودی صاحب بڑے سخت ہیں آج کل. جی ہاں، مسلمانوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں یہ لو جہاد کرتے ہیں، یہ جناب شادیاں کرتے ہیں اور جناب ان کو پھر جہاد پہ لگاتے ہیں. جو ان کی سوچ ہے وہ ان کو سوچنے دو، ان کی سوچ کو سوچنے دو. تو پھر آپ نے ٹرائی کیا وہاں پہ؟ نہیں بات بنی؟ نہیں تو بھائی ہمارے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے کو تو بس بھائی ابھی آپ کا ضمیر جعفری صاحب ہیں، جو مشہور تھے جو ہے نا یہ مزایا شاعری کرتے تھے نا وہ. تو مزایا شاعری تو خیر میں بھی کرتا ہوں، اس لیے ہماری ملاقات رہی ان سے سب سے بھی نا، کئی مشاعروں میں نا. تو دلاور فغار ان سب سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی تھی. مزایا والے بھی جو ہے سنجیدہ تو خیر ہے ہی، ہمارے تقریباً جو ہے 4 کتابیں مزاحیہ ہے، اور 2 وہ ہے جو پورے دنیا کے لوگوں نے گایا ہوا ہے غزلیں، وہ 2 کتابیں ہیں. باقی 96 جو ہے وہ سنجیدہ شاعری ہے. تو ہمارے استاد نے ہمارے کو چاہ رہے تھے کہ ایک عربی غالب پیدا کریں. تو ہمارے استاد شفیق سلیمی صاحب جو ہے جو لاہور سے تھے، احمد ندیم قاسمی صاحب کے شاگرد، احمد ندیم قاسمی صاحب کے شاگرد تھے. واہ واہ واہ. یعنی کہ عرب کے آپ مرزا غالب ہیں. اور جناب اور آپ نے سب کو مغلوب کیا ہوا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں جناب کہ شاعر جو ہیں وہ ویسے بھی عاشق مزاج تو ہوتے ہی ہیں، اور اوپر سے وہ عرب ہوں تو وہ سونے پہ سہاگا ہے، وہ تو ڈبل. ہم کو یہی پتا ہم آپ کو 2 مثالیں دیں گے نا. ایک تو ضمیر جعفری صاحب کے ساتھ ایک کسی کا جو ہے جھگڑا ہو گیا. اچھا. تو انہوں نے کہا ایک بہت ہی بدصورت عورت سے ہمارے ساتھ جو ہے نا مطلب جھڑپ ہو گئی. وہ آدمی نے بتایا، کہہ رہے کیا کہا آپ نے؟ عورت اور بدصورت عورت ہونا ہی اس کی خوبصورتی کی علامت ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے واللہ کہہ دیا. زبردست ہو گیا. اچھا دوسری بات میں آپ کو کیا پوچھ رہے تھے آپ جو ہے وہ کہ جناب ایک تو آپ عرب ہیں، اوپر سے آپ عاشق مزاج ہیں. ہاں یہ بھی آپ زبردست. فیض احمد فیض کی بیوی جو ایلس تھی وہ جرمن تھی. اگر کسی ایشین عورت نے یہ جواب دی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں، لیکن اس نے کہہ دیا یار. اس کو کسی نے کہا، انہوں نے صحافیوں نے ان کو گھیر دیا ان کی بیوی کو، فیض احمد فیض کی بیوی کو، اور ان کو کہا کہ بھئی جو ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے جو میاں ہیں ان کے ارد گرد خوبصورت لڑکیاں پریاں وہ گھومتی رہتی ہے، تو آپ کو جلن نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو برا نہیں لگتا ہے؟ اس نے کہا میرا میاں جو ہے وہ شاعر ہے، وہ عشق نہیں کرے گا تو کیا ورزش کرے گا؟ زبردست ہو گیا. اچھا جناب کی میں کتاب کو ایسے میں نے رینڈملی اوپن کیا تو سامنے ایک چیز آئی ہے، اور جناب اس میں لکھا ہے کہ کم کپڑوں میں جو آتی ہیں محفل میں لڑکیاں، اکثر ہی ڈال جاتی ہیں مشکل میں لڑکیاں. لڑکوں سے دوستی میری ہوتی نہیں کبھی، رہتی ہیں لڑکپن سے میرے دل میں لڑکیاں. چہرے پہ داغ فروا بدن اور کالا رنگ، رہتی ہے جکڑی ایسے مسائل میں لڑکیاں. لوگوں کو ایک بڑھیا نظر آئے چاند میں، آئے نظر مجھے میں کامل میں لڑکیاں. اب گھومتی ہیں کاروں میں بے پردہ، پہلے تو ناکا سوار ہوتی تھی محمل میں لڑکیاں. وہ پردہ ہوتا تھا، وہ خاص عربک ٹچ، وہ جیسے حجاب جو ہوتا ہے. جی بالکل. یعنی کہ آپ شرارت کرتے کرتے ایک میسج بھی دے جاتے ہیں ساتھ. میں آپ کو جو ہے ایک اور غزل سناتا ہوں جو ہے، اور یہ میں آپ کو جو ہے ایمن راگ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ غزل جو ہے یہ لڑکیوں پہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. جی میں بسا لیتا تھا اپنے
رت جگہوں میں لڑکیاں، ہاں ہاں میں بسا لیتا تھا اپنے رت جگہوں میں لڑکیاں، بیچتی تھی پھول مجھ کو جب خطوں میں لڑکیاں، میں بسا لیتا تھا اپنے رت جگہوں میں لڑکیاں، سن رکھا ہے ان گھروں میں سنگ آتے ہیں ضرور، سن رکھا ہے ان گھروں میں سنگ آتے ہیں ضرور، بیریوں کے پیر ہو یا آنگنوں میں لڑکیاں، بیریوں کے پیر ہو یا آنگنوں میں لڑکیاں، ان کی جسموں کی حرارت آج تک آنکھوں میں ہے، ان کی جسموں کی حرارت آج تک آنکھوں میں ہے، بھیگتی دیکھی تھی میں نے بارشوں میں لڑکیاں، بھیگتی دیکھی تھی میں نے بارشوں میں لڑکیاں، ہو چکا فاروق طیب پیار کے جب کھیل سے، ہو چکا فاروق طیب پیار کے جب کھیل سے، مل گئی پھر شوخ چنچل راستوں میں لڑکیاں، مل گئی پھر شوخ چنچل راستوں میں لڑکیاں، بیچتی تھی پھول مجھ کو جب خطوں میں لڑکیاں، میں بسا لیتا تھا اپنے رت جگہوں میں لڑکیاں۔ واللہ شیخ کیا بات ہے۔ اچھا جناب کا ایک اور کتاب ہے موقتا، جس کے پیچھے ان کی جو فیوریٹ وائف ہیں، جن سے ان کے کتنے بچے ماشاءاللہ؟ ان سے 6 بچے، چھکا یہاں پہ مارا ہے؟ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ اچھا یہ ماشاءاللہ، جب اسکول جاتے ہیں، یہ بچے بہت چھوٹے چھوٹے بچے، میرا خیال ہے ان سے آپ تھوڑا ڈرتے بھی ہیں۔ آپ نے یہاں پہ میرا عشق حقیقی پہلا اور آخری، حالانکہ جناب شیخ صاحب کی جو بریک کوئی نہیں لگ رہی اور ابھی بھی ان کا ارادہ ہے۔ موقتا ان کا نام ہے جی کتاب کا، اور لکھا ہے کہ سیکھنا تھا پیار کرنے کا ہنر، وہ پڑھانے آ گئی اردو مجھے۔ واہ جی واہ، یعنی کہ آگے پھر آپ کی کلاسیں شروع ہو گئیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جناب یہ سارا جو آئیڈیاز آتے ہیں آپ کو آمد ہوتی ہے، اتنی ماشاءاللہ آپ کی زوجین ہیں، آپ اتنی وہ وائف ہیں آپ کی، ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، بچے بھی ہیں، پھر آپ کا پروفیشن ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، اور جناب اور باقی مصروفیات بھی ہیں آپ کی، کیسے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم ابھی دبئی سے آ رہے تھے تو ذرا سا کیا ٹائم لگا دیا جو ہے وہ ہمارا بیگ ڈھونڈنے میں، میں اتنے میں ایک غزل کر دی میں نے، ادھر ہی بیٹھے بیٹھے۔ واہ 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 واہ۔ تو مطلب یہ کہ ہم کہیں پہ بھی کسی وقت بھی مطلب وہ وہی نازل ہو سکتا ہے۔ آپ یہ اتنی ساری بیویوں کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ کوئی یہاں پاکستان میں تو نارملی یہ ہوتا ہے ایک بیوی برداشت نہیں ہوتی، دوسری آگے تو وہ بس شکنجے میں پھنس گیا وہ بندہ۔ اس کا جو بات ہے، کچھ بیویاں اس کو پسند نہیں کرتے یہ بات بولنے کے لیے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے بیویوں میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتی ہے، ان کا یہ جو کیا راز کی بات ہے، میں آپ کو چاہتے لفظ سناؤں یا گا کے سناؤں؟ ایز یو وش۔ پیسہ پھینکو تماشا دیکھو۔ یعنی کہ آپ کے جو فائنینشیل پرابلم ہے اگر وہ نہ ہو تو اچھا گھرستی چل سکتی ہے۔ بالکل، اس کو یہی تو ہے، اگر آپ ان کو پیسے دیں گے تو وہ آپ کو پیار دے گی، اگر آپ ان کو پیسے نہیں دیں گے تو وہ ایک چانٹا دے گی۔ اچھا کیا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بات سچ ہے کہ آپ کی ایک وائف اگلی وائف خود ارینج کرتی ہے آپ؟ جی بالکل۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ بس وہ اتنے خوش ہیں ہم سے، اچھا ہم کو اور بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یہ پیار بانٹے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا ہم نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کیا ہے۔ اچھا مطلب یہ بھی ہے کہ مطلب جن کو چوٹ بھی دی ہے ہم نے تو ان کو آباد کر کے چھوڑا، ان کو برباد کر کے نہیں چھوڑا۔ ہاں صحیح 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 صحیح۔ 4 بیڈ روم ولا، گاڑیاں، ان کے ابھی بچے جو دوسرے بچے ہیں، یہ بچے تو خیر سب اسکول گوئیں گے، چھوٹے بچے ہیں، باقی بچے جو ہے وہ سب اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، 30-35 ہزار درہم سیلری کما رہے ہیں ہر ایک بچہ۔ تو ان کو اور کیا چاہیے؟ ٹوٹل آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 18 ہی ہیں؟ زیادہ نہیں ہے، میں سمجھا کوئی احتیاط کر کے 18 کہہ رہے ہیں۔ سب ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا، اور آپ کا اس کو جناب 2 درجن پورا کرنے کا ارادہ ہے؟ 24 ہے، محنت ہو رہی ہے؟ بالکل ہے۔ آپ کا سیکرٹ ڈائٹ کیا ہے؟ کیا کھاتے کیا ہیں آپ؟ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اسی چیز کا ڈاکٹر ہوں۔ میں ہمارے جو ہے ہم جو ڈرمٹولوجسٹ ہے اس میں ہمارے جو 3 کام ہیں وہ مطلب بہترین کام ہیں، وہ روزمرہ زندگی میں کام آتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ
کہ خوبصورتی کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے، اور خوبصورتی میں شاعر بھی لکھتا ہے تو اس لیے میں شاعر بھی ہوں، اور دوسرا کام ہے لوگوں کو جوان رکھنا، جب لوگوں کو جوان رکھ سکتا ہوں تو میں خود کو بھی جوان رکھ سکتا ہوں، بہترین. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو بچہ نہ ہو تو ان کو بچہ دلانے کے علاج میں بھی ہمارے ہمارے اچھا، ہاتھ ہے. جی. تو آپ پھر پاکستانی کو ٹپ دیتے ہیں کہ بھائی فیملی کو خوش رکھیں، شادیاں زیادہ سے زیادہ کریں، ان کا خیال رکھیں. ارے بھائی یہ کہ دیکھو ساری بات وہاں پہ فائنینسز پہ چلے جاتے ہیں. اچھا، اگر آپ ان کو افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کریں. اگر آپ نے یہ سمجھا کہ آپ جو ہے ایک کو اتنے پیسے دیں گے، ایک کو اتنے دیں گے، ایک کو اتنے دیں گے، نہیں. اچھا، اب آپ نے ماشاءاللہ سے عرب میں بھی شادی کی اور پھر آپ نے پاکستان میں بھی کی، انڈیا میں بھی کی. جی. اب آپ یہ تینوں ڈیفرنٹ کلچر ہیں، بالکل. اور چلے مسلمان ہونے کے ناطے اسلام تو ایک ہی ہے، یہ کامن چیز ہے، لیکن ڈیفرنٹ کلچر ہے. تو اس میں آپ کو سب سے اچھی عادات کن خواتین کی لگتی ہیں؟ آزاد. دیکھیے میرے خیال میں مشکل کون سی خواتین ماشاءاللہ جو ہے لاہوری جو ہے نا وہ بہت زیادہ نخرے والے ہیں، نخرے اٹھانے پڑتے ہیں ان کے، اور وہ جو ہے حیدرآباد کے وہ مسکین ہوتے ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یا شیخ، جو آپ نے کہا یہ کہتی ہیں شیخ ایتھے ویخ، جی کہیں ہلنا نہیں ہے، اسی میں تو مزہ ہے. اچھا، یہ اکر جو وہ دکھاتے ہیں نا اسی میں تو مزہ ہے. واہ واہ واہ، ناز نخرے اٹھاتے ہیں. وہی تو. اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا، ماشاءاللہ سے آپ کا کلام بھی بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، آپ تمغہ امتیاز بھی آپ کو پاکستان میں ملا، بہت بڑا ایوارڈ ہے پاکستان کا. تو اس کے علاوہ آپ نے عربی میں بھی کچھ لکھا؟ عربی میں بھی ہمارے پاس 5 کتابیں ہیں. اچھا. اور اس طرف اتنی رجوع ہو گئی، اس لیے کہ ہمارے کو اتنی زیادہ مشہوری ہو گئی ہمارے جو ہے کہ عرب اردو میں لکھنے میں اتنی مشہوری ہو گئی کہ ہم اس طرف راغب ہو گئے. صحیح. تو اس لیے ہمارے پاس 5 کتابیں عربی میں ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے 30 کتابیں ہندی میں ہیں، اور 103 کتابیں جو ہے اس میں یہ اردو میں ہیں. تو اس میں مزاحیہ بھی ہے، سنجیدہ بھی ہے، اور جو ہے میں موسیقار بھی ہوں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ ہمارے کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے، تو تمغہ امتیاز میں خاص لکھا ہوا ہے اردو شاعری اور موسیقی کے لیے. ٹھیک. تو یہ بات میں مطلب بتانا سمجھتا ہوں کہ ضروری سمجھتا ہوں کہ موسیقار بھی ہوں میں، گلوکار بھی ہوں میں، اداکار بھی ہوں میں. تو اگر چاہیں تو میں آپ کو ایک غزل سنجیدہ اور ایک غزل یہ مزاحیہ آپ کو میں کو جو ہے ایکٹ کر کے آپ کو بتا دوں، میں آپ تو پرفارم کرتا ہوں. ضرور جی. جب میں لاہور آیا تھا 1985 میں جو ہے پہلی غزل جو میں نے سنائی وہاں پہ، میں آپ کو وہی غزل اب سنانے والا ہوں. زنداں کے در کے پاس سلاسل کی زد میں ہوں، زنداں کے در کے پاس سلاسل کی زد میں ہوں، سچے لبوں پر اس لیے باطل کی زد میں ہوں، سچے لبوں پر اس لیے باطل کی زد میں ہوں. لگتا ہے وہ ضرور ملیں گے یہی کہیں، لگتا ہے وہ ضرور ملیں گے یہی کہیں. بھٹکا ہوا ہوں پھر بھی میں منزل کی زد پہ ہوں، بھٹکا ہوا ہوں پھر بھی میں منزل کی زد پہ ہوں. اس کا خیال چین سے رہنے نہ دے مجھے، اس کا خیال چین سے رہنے نہ دے مجھے، میں اپنے گھر میں رہ کے بھی قاتل کی زد پہ ہوں. اس کا خیال چین سے رہنے نہ دے مجھے، میں اپنے گھر میں رہ کے بھی قاتل کی زد میں ہوں. موجیں دھکیلتی ہے مجھے خشکیوں کی سمت، مجھے دھکیلتی ہے مجھے خشکیوں کی سمت. یوں تو سمندروں میں ہوں ساحل کی زد پہ ہوں، یوں تو سمندروں میں ہوں ساحل کی زد پہ ہوں. اور دشمن دلیر ہوتا تو آتا مزہ مجھے، دشمن دلیر ہوتا تو آتا مزہ مجھے. فاروق در رہا ہوں کہ بزدل کی زد پہ ہوں، دشمن دلیر ہوتا تو آتا مزہ مجھے. فاروق در رہا ہوں کہ بزدل کی زد پہ ہوں. ایک اور غزل کی چند اشعار میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ بچھڑا تھا تو پھر چہروں کے جنگل میں چھپاتا، بچھڑا تھا تو پھر چہروں کے جنگل میں چھپاتا. غم جس کا میری عزیز کے پل پل میں چھپاتا، غم جس کا میری عزیز کے پل پل میں چھپاتا. وہ کیسی کشش تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی، وہ کیسی کشش تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی. وہ کون سا چہرہ تھا جو آنچل میں چھپاتا، وہ کیسی کشش تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی. وہ کون سا چہرہ تھا جو آنچل میں چھپاتا. یوں اس کا بلا دینا تو
آسان نہیں تھا، ہاں کیوں اس کا بلا دینا تو آسان نہیں تھا، غم اس کا غم دہر کی دلدل میں چھپا تھا، غم اس کا غم دہر کی دلدل میں چھپا تھا، بچ پایا نہ وہ خنجر قاتل سے کسی طور، بچ پایا نہ وہ خنجر قاتل سے کسی طور، بدبخت چھپا جا کے تو مقتل میں چھپا تھا۔ آواز تو پہچانی ہوئی لگتی ہے مجھ کو، حیران ہوں مگر کون ہے دیوار کے پیچھے، میں چلنے سے معذور تھا جب میں نے یہ دیکھا، میں چلنے سے معذور تھا جب میں نے یہ دیکھا، کوثار ہے ایک اور بھی کوثار کے پیچھے، میں چلنے سے معذور تھا جب میں نے یہ دیکھا، کوثار ہے ایک اور بھی کوثار کے پیچھے، اب اور بناؤ نہ مجھے جان گیا میں، ہاں اب اور بناؤ نہ مجھے جان گیا میں، کس درجہ ریاکاری ہے اس پیار کے پیچھے، اب اور بناؤ نہ مجھے جان گیا میں، کس درجہ ریاکاری ہے اس پیار کے پیچھے، فاروق یوں تو ہجر کا مارا ہوا ہوں میں، فاروق یوں تو ہجر کا مارا ہوا ہوں میں، لیکن تمام رات جگاتا ہے ٹیلی فون۔ آخر میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں جو ہے غزل، آپ نے خود دن ترتیب دی ہے سب کے لیے۔ پیار میں کوئل کوکو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے، اے میری جان تیرے لبوں سے، اے میری جان تیرے لبوں سے پھول ہے جڑتے جب تو بولے، پھول ہے جڑتے جب تو بولے، تیرا پتہ دیتی ہے ہوائیں، تیرا پتہ دیتی ہے ہوائیں، تیرے بدن کی خوشبو بولے، تیرے بدن کی خوشبو بولے، ہونٹ سلے تھے سب لوگوں کے، ہونٹ سلے تھے سب لوگوں کے، میری آنکھ کے آنسو بولے، میری آنکھ کے آنسو بولے، جنگل جو میں صحرا مہکے، جنگل جو میں صحرا مہکے، ایک عرب جب اردو بولے، ایک عرب جب اردو بولے، جنگل جو میں صحرا مہکے، جنگل جو میں صحرا مہکے، ایک عرب جب اردو بولے، ایک عرب جب اردو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے۔